سب کو میرا پیغام دینا کہ ہم نے وفا نبھایا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے، مزید دیتے رہیں گے، آپ کے ساتھ وفا نبھائیں گے۔ 4 برسٹ ہم سے گرائے، 4 برسٹ لگے آپ کو، 4 گولیاں لگے۔ اللہ کو خوش کیا ہو بھائی؟ آپ کو گولی کہاں لگی ہے؟ آپ کو ٹانگ پہ لگی ہے گولی؟ سینے پہ لگی ہے۔ آپ کی طبیعت اب بہتر ہے؟ ڈاکٹر آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں پولی کلینک ہاسپٹل میں؟ آپ ڈاکٹر نہیں آ رہا؟ کتنی دیر سے آپ پڑے ہیں؟ 40 منٹ ہو گئے۔ وہی شاعر ہے، سب کو میرا پیغام دینا کہ ہم نے وفا نبھایا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے، مزید دیتے رہیں گے، آپ کے ساتھ وفا نبھائیں گے۔ 4 برسٹ ہم سے گرائے، 4 برسٹ لگے آپ کو، 4 گولیاں لگے۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں پولی کلینک مردہ خانہ کے اندر۔ یہ ڈیڈ باڈیز ہیں جی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جہاں پہ پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، ان پر سیدھے فائر کیے گئے ہیں، اور یہ یہاں پولی کلینک ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، اور یہ مناظر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ باقی صحافی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ دیکھیں کس طریقے سے اپنی ہی عوام کے اوپر جبر و فسطائیت کی انتہا کر دی۔ رات کے اندھیرے میں یہ انڈیا سے نہیں آئے ہوئے تھے، یہ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستانی ہیں، اپنی ہی عوام کے اوپر انہوں نے ظلم کر ڈالا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا اپنی ہی عوام کے اوپر۔ یہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں جی، یہ پولی کلینک مردہ خانہ کے اندر اس ٹائم پر ہم موجود ہیں، پولی کلینک میں موجود ہیں اس ٹائم پر ہم۔ یہ دیکھیں فائر یہ یہاں پہ لائے گئے ہیں۔ ٹوٹل تعداد جو بنتی ہے وہ تقریباً 30 سے 40 کے درمیان بنتی ہے، جس میں سے 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں جی، وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کو سیدھے فائر مارے گئے ہیں۔ وہ ڈیڈ باڈیز مردہ خانہ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا۔ باقی ڈاکٹر یہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو سیدھے بلٹ فائر مارے گئے ہیں جی۔ یہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہ پولی کلینک میں ہم موجود ہیں، آپ کو مناظر بتا رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں یہاں پر ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اپنی ہی عوام کے اوپر انہوں نے ظلم کیا۔ یہ پرامن یار یہ بندے دیکھیں یہاں پہ ان کو بلٹ لگی ہے، یہاں پہ پکی بلٹ لگی ہے جی انشاءاللہ، لیکن ہم بھی ایمان کے پکے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک انصاف نہیں ملتا انشاءاللہ اسی حالت میں بھی یہ ڈری ہیں، بھاگنا نہیں ہے ہم نے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کہ سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے پہ خون لگنا ہی نہیں۔ آپ بس آرام سے آرام کرنی بیٹھے بیٹھے آپ نے نہیں ہے، ان کو بلٹ لگی ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، بالکل لیڈ کر رہے تھے ظلم کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف انشاءاللہ رہیں گے جی انشاءاللہ۔ جب تک ظلم ہوتا رہے گا، ہم تو ظلم برداشت کرنے والی نہ قوم ہے اور نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہمارا لیڈر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ایک غیر آئینی حکومت کے بچاؤ میں اپنے بچوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ جنرل ڈیگال جیسا آدمی، اس کا اقتدار اس لیے گیا جب اس کے خلاف ایک احتجاج ہوا اور پولیس نے اس سے کہا کہ ہم اپنے بچوں پر گولیاں نہیں چلائیں۔ احتجاج ان کا حق ہے، ہم فرانس کے ادارے کی پولیس ہیں، ہم فرانس کے لینے والے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے۔ گورباچوف کے خلاف جب 2 ہوا بھی 5 آدمی لیٹ گئے ٹینکوں کے سامنے، جس کو آئینی فلانا کہا جاتا تھا، وہ سارا کولیپس ہوا۔ دنیا ایک اس میں تبدیل ہو چکی ہے۔ گاؤں میں ہمیں دنیا کے تمام جمہوری لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس گھڑی میں ہم ہمارے کروڑوں عوام کا ساتھ دیں، اور ہم اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی گولیاں آ جائیں، وہ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آئین کے دائرے سے مت نکلیں، آئین کے دائرے سے مت نکلیں۔ ترکی کی فوج ترک فوج تھی، جس کے اختیارات ہماری فوج سے بہت زیادہ تھے، لیکن مجبوراً ترک کے لوگ اپنے افواج کے خلاف نکلے گلی کوچوں میں، اور جو ان کا اثر وہ ہم دیکھ لیا۔ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اس نہج پر مت پہنچاؤ کہ جب کروڑوں لوگ نکلیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یو آر نو مور۔ الرحمن الرحیم، آج آرے بازار کا جو کیس ہے 708 اس کی ہیئرنگ تھی، اور اس میں نیکسٹ ڈیٹ پڑ گئی ہے 2 دسمبر کی، اور کافی بڑی تعداد میں ہمارے ورکرز آج نہیں آ سکے، ان سے ہمارا رابطہ نہیں تھا، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ اسٹیبلش کر کے اور نیکسٹ ڈیٹ پہ ان کو بتائیں کہ آپ عدالت میں تشریف لائیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب تو آلریڈی جیل میں ہے، باقی عثمان ڈار صاحب آئے ہوئے تھے، میڈم کنول سوزم یہاں پہ موجود ہیں، عمر تنویر بٹ صاحب موجود تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کی طرف سے ڈاکٹر بابر اوان صاحب نے اپلیکیشن دی ہے بریت کی،
اور اس اپلیکیشن میں ان کا سٹانس یہ ہے کہ یہ جو چارج لگانے کی بات کی جا رہی ہے یہ گراؤنڈ لیس چارج ہے، اور اس پہ ڈاکٹر بابر وان صاحب نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ قانون کے تقاضے یہ ہیں کہ فرد جرم لگانے سے پہلے ان کی اپلیکیشن کا فیصلہ کیا جائے۔ تو باقی جو لوگ نہیں آ سکے ان کی ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے۔ علی مین گنڈا پور صاحب کی اپلیکیشن بھی ہماری لیگل ٹیم نے دے دی ہے۔ علی مین گنڈا پور صاحب اپنی آفیشیل ان کی مصروفیات ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں سی ایم کے پی کے ہیں، اگلی تاریخ اس کیس میں 2 ہے، اور یہ ساری آج پروسیڈنگز ہے۔ اگر کوئی کوشچن ہے تو حاضر ہیں۔ کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جانب سے گلے ٹیکٹر سے استعمال کی جا رہی ہے، اور آج جس طرح عمر ایوب صاحب کی ولیت کی رضاعت بھی کسی کا تسلسل ہے، تو اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ پروسیکیوشن کا یہ کہنا کہ ڈیلے ہم کر رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ آپ دیکھیے کیس میں تقریباً 130 کے لگ بھگ ایکیوزڈ ہیں، مختلف علاقوں سے ایکیوزڈ ہیں، اور جہاں تک اپلیکیشن دینے کی بات ہے تو ڈیفینس کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ہم اپنی اسٹریٹجی پہ چلیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس بے بنیاد ہے، اس پہ فرد جرم نہیں بنتی، تو ہم اپلیکیشن دیں گے۔ ہم کیوں اپنے لوگوں کو پورا ٹرائل کا سامنا کرائیں؟ یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چارج گراؤنڈ لیس ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہادت یہ ریکارڈ پہ لائے ہیں اس کی بنیاد پہ کسی شخص کو سزا نہیں ہو سکتی، تو ہم اپلیکیشن دیں گے، وہ ہمارا قانونی حق ہے، اس سے تو پروسیکیوشن نہیں روک سکتی۔ پروسیکیوشن تو یہ چاہتی ہے کہ بغیر ٹرائل کے ان کی سزا ہو جائے، تو جو بالکل غیر قانونی بات کرتے ہیں وہ لوگ۔ اچھا، ان کی جو ٹیم ہے، جو پروسیکیوٹرز ہیں، انہوں نے آج یہ کہا کہ آپ لوگ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، اور وہ بھی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن جو وہ فارورڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ملزمان کی جو ضمانت ہے وہ اس کا فائدہ حاصل کریں، لہٰذا ان کو گرفتار کر کے عدالتوں میں دوبارہ پیش۔ دیکھیے ان کی بات بالکل غلط ہے۔ یہ تمام ملزمان عدالت میں پیش ہوئے تبھی نقول تقسیم ہوئی۔ اصل میں وہ اس طرح کی بات کر کے تو ملزمان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بالکل حقائق کے منافی ہیں، ریکارڈ کے منافی ہیں۔ تمام ملزمان عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایک ایک کیس کی مختلف مطلب ایک طرح کے الزامات ہیں۔ میڈم کنول شوزم ہے، ان کی کبھی ڈیٹ فیصلہ آباد میں ہوتی ہے، کبھی راول پنڈی میں، کبھی کہاں پہ، تو جو ایکیوز پرسنز ہیں ان کے ڈفرنٹ ملٹیپل ٹرائلز چل رہے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک دن 4 ٹرائل ہوتے ہیں، تو 4 جگہوں پہ تو ایک بندہ نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے بھی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور ملزم بہت بڑی تعداد میں ہے۔ یہ نیچرلی پاسبل نہیں ہے کہ 130 ایکیوز پرسنز ہر ڈیٹ پہ ہر موجود ہوں۔ مطلب ہیومنلی کئی ایشوز ہوتے ہیں، کئی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، کسی کی کوئی فوتگی ہوگی، اور بازار باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں۔ اور جہاں تک پروسیکیوشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیل کے متعلق کوئی بات کریں گے، تو اس پہ آن میرٹس ہائی کورٹ سے بیل ہوئی ہے، اور یہ پروسیکیوشن پہلے ہی کینسلیشن لگا چکی ہے، جو کہ خارج ہو چکی ہیں۔ یہ اپنی کینسلیشن واپس لے چکے ہیں، اور دوبارہ کوئی کینسلیشن لانی ہو تو اس کے لیے بڑا سالڈ گراؤنڈ چاہیے۔ اور جہاں تک ٹرائل کی بات ہے، ملزمان ہر ڈیٹ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میکسیمم موجود بھی ہوتے ہیں۔ یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی نئے کیسز بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں، تو نئے کیسز کو بھی آپ دیکھیے جی، ہماری لیگل ٹیم ہے، بالکل نئے کیسز جو آ رہے ہیں ہماری لیگل ٹیم موجود ہے، ہم نئے کیسز کو بھی دیکھیں گے۔ اور دوسری ایک میں عرض ایڈ کر دوں، بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم ٹرائل کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ان کیسز کے ساتھ انہی کیسز جیسے الزامات دیگر 9 مئی کے کیسز آئیڈینٹیکل کیسز ہیں، ان کی تاریخ انہوں نے علیحدہ کر دی ہے۔ دیکھیں قانون یہ کہتا ہے، قانون ہے یہ، ایک طرح کے الزامات پہ ایک ہی ٹرائل ہوگا۔ اب کل اگر ہم یہ درخواست دیں گے کہ یہ ٹرائل اکٹھا چلنا چاہیے، تو وہ کہیں گے ڈیلے کر رہے ہیں، جبکہ ڈیلے کی وجہ وہ خود ہے۔ اصل میں انہیں عدالت سے کہنا چاہیے کہ تمام کیسز کو اکٹھا لے کے چلیں۔ جب ایک طرح کے الزامات ہوں، چاہے وہ 14 کیسز ہوں، 20 کیسز ہوں، وہ ٹرائل سائڈ بائی سائڈ چلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کیس میں تو نقل تقسیم ہوئی ہے آرے بازار میں، باقی تمام کیسز میں نقول ہی تقسیم نہیں ہوئی۔ کل اگر ہم یہ سزا کریں کہ ان تمام کیسز میں آئیڈینٹیکل